رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، مشیر اور شاہی خاندان کے افراد جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو عرب کے ان مسلمانوں نے حمص کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کمانڈر ہو، جنگ کچھ سمجھتے ہوگے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں قیصر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کمانڈر ہوں۔ حمص ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا۔ ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی نے ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، سازیرس نے کہا، وہ جب کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ سازیرس نے کہا۔ وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ سازیرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازوؤں میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھیں، سازیرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو، اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے، جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے، ہما پھیراس سے آگے شیرس تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیرس سے کوچ کیا، تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا چھوٹا سا ایک دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی ہیں۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں تاثر یہ دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس رومی فوجی قافلے کے کمانڈر نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا، ہم رومی نہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر دوستی کا ثبوت دو۔
انہیں کہا گیا، یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ قافلے کے کمانڈر نے جواب دیا، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، رومیوں کے کمانڈر نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں کیا کرتا، اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ تو راتوں کو شاید سوتا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اس پر ایک جنون سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں، ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور ترتیب میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک اور بولا، اب اپنی فوج کی ہر پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے۔ حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کی خبریں سن سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھیں، اور دوسری وہ تھیں جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا، انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے خلاف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔
انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس سے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھوڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ پکڑ لاؤ اسے، کسی کمانڈر نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر، اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن احدی، کسی نے کہا، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم، ہم اب بھی تجھے رومی فوجی سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ لباس اس رومی کا نہیں جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نے پوچھا۔ ابن احدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن احدی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گلے لگا کر کہا، ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن احدی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ سیاہ کالی گھٹا انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے۔ ابن احدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا، اس گھٹا سے جو مہ برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن ولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ امین الامت۔ ابن احدی نے کہا، اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہرقل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کمانڈر ہوں ابو سلیمان، ابن احدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن احدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس نے تفصیلات سنائیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھوڑ دوڑ کے میدان میں شہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن احدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں اے اجنبی سوار۔ ابن احدی نے اسے کہا، میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، اے بدقسمت اجنبی۔ دوسرے سوار نے کہا، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آجا۔ ابن احدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ایڑ لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن احدی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن احدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا
جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن اہدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن اہدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن اہدی پر صرف ایک وار کر سکا جو ابن اہدی نے بچا لیا، اور فوراً ہی اس مسلمان شہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن اہدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ! ہرقل کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ادھر آ شہ سوار! ابن اہدی نے گھوڑا ہرقل کے سامنے جا روکا۔ ہرقل اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرقل نے کہا۔ تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ مت پوچھ شہنشاہ کہاں سے آیا ہوں۔ ابن اہدی نے کہا، یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ، بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ جتنی شہنشاہ سمجھے ہیں۔ ابن اہدی نے کہا، کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہم تجھے آگے بھیجیں گے۔ ہرقل نے کہا، تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ امین الامت ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت سے فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کمانڈر بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالاروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی تھیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ حمص پر اپنے دستوں کے قبضے کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ آپ حمص میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں حمص میں ہی روکنا چاہتے تھے۔ تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن اہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرقل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرقل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربے کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں ایک کا نام ماہان تھا جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا ماہر سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن ایہم تھا جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سپہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ قناطیر تھا۔ چوتھے کا نام گریگری اور 5ویں کا دیرجان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور ہلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ ماہان تھا۔ ہرقل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر کے اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گئے
تو ہرقل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، صلیب کے پاسبانوں، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفری تھوڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ تمہارا صرف مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی بلازری اور ہنری اسمتھ لکھتے ہیں کہ ہرقل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بتایا کہ ہرقل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانڈروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دیں۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرقل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ کیا تھا۔ اس کے سالار قناطیر کو اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو قناطیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن ایہم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرقل کے تاریخی الفاظ تھے۔ حمص کے علاقے میں ہرقل کے ایک اور سالار دیرجان کو بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکے۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گرد و رواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ ماہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم، تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا انجام کیا ہوتا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد سے کہا، کیا تو نے محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت، خالد نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے، لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے۔
اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کہ اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے۔ اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ اور تو نے ابن اہدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ قیصر روم ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لے لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں دشمن کے منصوبے کا پہلے ہی علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت۔ خالد نے کہا، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرقل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑے گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری ہوں گی۔ ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا۔ ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو ہمیں پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ خالد کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربے کار اور جارح سالار سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہاں زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3 مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن ایہم کی زیر کمان تھا جون 636 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہے مسلمان؟ ہراول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہراول کے سالار نے کہا۔ کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو، اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا۔ اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو، ہراول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر سے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تباہی بکنے لگا۔ یہ دھوکہ ہے۔ جبلہ غصے میں چلایا،
مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے۔ وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایات کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں۔ مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ یہ سیلاب کی ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے۔ تم سے تو وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں۔ تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا۔ وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں۔ وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے۔ مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن ایہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، آج پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ جزیے کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری ابو سعید ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا۔ جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے۔ یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم اور جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے۔ تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک، انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیہ کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا۔
ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے بھی حیران کن ہے کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔